جس کی سنو وہی فرشتہ ہے، نہ جانے انسان کہاں رہتے ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کر دیا تو پتہ چلا زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر۔ خود کمانے نکلے تو سمجھ آیا باپ نے باپ ہونے کا کردار کیسے نبھایا۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو سن کر برداشت کرنا۔ وہ ضرور پہلے ٹوٹ کر رویا ہوگا، وہ جو اتنا پرسکون ہو کر سویا ہے۔ وقت نے چپ رہنا سکھا دیا، حالات نے درد سہنا سکھا دیا۔ اب کسی کی آس نہیں رہی زندگی میں، تنہائیوں نے ہمیں اکیلے رہنا سکھا دیا۔ کہاں سے لاؤں اپنے جیسا بد کردار، یہاں تو سب فرشتے بنے پھرتے ہیں۔ صرف نماز سے ہی جنت نہیں ملے گی، دل دکھانے کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے صاحب، جی جی کرنے والے بھی تو کرنے لگتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ لوگ ہمیشہ دھوکہ غلط انسانوں سے کھاتے ہیں اور بدلہ اچھے انسانوں سے لیتے ہیں۔ ہر عیب غربت سے جڑا ہے، پیسہ دلالوں کو بھی شاہجی بنا دیتا ہے۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کوئی نصیحت ہی کر دیں، فرمایا بس دھیان رکھنا کہ کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ فاتحہ خوانی پر لوگ 5 منٹ مرحوم کی اچھائیاں اور باقی وقت زندہ لوگوں کی برائیاں کر کے اٹھ جاتے ہیں۔ برداشت کرنے کا ہنر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، تھوڑی سی تنقید بڑے بڑوں کی اصلیت کھول دیتی ہے۔ علم غیب جاننے والا بابا مرید سے اس کی ماں کا نام پوچھتا ہے۔ نیکیاں جتنی بھی ہوں کام نہ آئیں گی، حشر میں پچھتائیں گے ماں باپ کو ستانے والے۔ ایک ہی لمحے میں موت کا فرشتہ گھر اور بستر بدل دیتا ہے۔ زندگی کی ساری مشکلات نے بس ایک سبق دیا ہے، جو رشتے آپ کے ہمدرد نہیں بن سکتے انہیں اپنا سردرد بھی نہ بننے دیں۔ حضرت علی نے فرمایا قدر کرو ان کی جو تمہیں بنا مطلب کی چاہت رکھتے ہیں، دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ کردار ہی ایک ایسی کتاب ہے جسے اندھے اور جاہل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عادتیں انسان کو بناتی اور بگاڑتی ہیں، اور عادتوں میں سب سے بہترین عادت خوش اخلاقی ہے۔ جب تک تم اپنی قدر خود نہیں جانو گے، تب تک کوئی تمہاری قدر نہیں کرے گا۔ جو چیز اختیار سے باہر ہو، اس کا فیصلہ وقت پر چھوڑ دو۔ سخاوت اس یقین کا نام ہے کہ جس نے مجھے نوازا ہے، اگر میں اس کی نوازشات کو تقسیم کر بھی دوں تو وہ مجھے دوبارہ نواز دے گا۔ ہر مشکل میں رو رو کر دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ ہر بات کو نفاست کے ساتھ سمجھنا اور کہنا سیکھو، علم بھی آ جائے گا اور اخلاق بھی۔ ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، کیونکہ گمان دل دماغ پر چھا جاتا ہے اور پھر وہی سوچیں تخلیق ہوتی ہیں جس طرح کا گمان کیا جاتا ہے۔ وقت ایسا مرہم ہے جو بڑے سے بڑا زخم بھی بھر دیتا ہے، اور کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد بھرتے ہیں۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ کے اندر تو نہیں۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ، ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا جاہل ہے۔ انسان جب یہ مان لے کہ وہ غلط تھا، تب وہ صحیح ہونے لگتا ہے۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ آج کے دور میں اگر جیب میں چھید ہو جائے تو سکے گرنے سے پہلے سگے گر جاتے ہیں۔ رشتے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر توجہ نہ دی جائے تو مرجھا جاتے ہیں۔ برے وقت کا ایک فائدہ ضرور ہے، اپنے پرائے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، ہر مرض، قرض، رسوائی، تنگ دستی اور ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھ۔ دنیا میں جن بادشاہوں اور طاقتور لوگوں کو اپنے اقتدار پر فخر ہے، قیامت کے دن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس دن صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہت باقی رہے گی۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلتے ہوں
یا کسی غریب کی جھونپڑی سے۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا چاہے اس کے چہرے پر چاند نمودار ہو جائے۔ سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا چاہے سارا زمانہ خلاف ہو جائے۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ اچھا وقت اسی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا۔ کم ظرف کی ایک بات یہ بھی ہے کہ جب اسے آپ یہ بات بتا دیں کہ وہ آپ کے لیے اہم ہے تو وہ آپ کو اہمیت دینا ترک کر دیتا ہے۔ محبت، عزت اور اہمیت سنبھالنا اور قدر کرنا بہت خاص لوگوں کا کام ہے جو معمولی فہم رکھنے والے نہیں سمجھ سکتے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ لوگ آپ پر بھروسہ کریں تو سچ بولیں۔ اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش کا دکھ بھول جاؤ گے۔ جو تم سے تنگ ہو اسے چھوڑ دو، بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ زندگی میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہوں۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ غصے میں فیصلے اور خوشی میں وعدہ ہرگز نہ کریں۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے الفاظ کے۔ وقت تمہیں بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور تم کیا سمجھتے تھے۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ سب اپنے لگتے ہیں لیکن صرف باتوں سے۔ میسر اتنے رہو کہ قدر برقرار رہے۔ زندگی آسان ہوتی ہے، دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں خود پر بیت جانے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ عروج کے وقت اوقات میں رہو کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا لیکن ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ بہترین بیوی وہ ہے جس کی خواہشیں شوہر کی گنجائش کے مطابق ہوں۔ مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا اور عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی۔ خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے۔ سوشل میڈیا پر فرشتے بنے ہم لوگ اگر حقیقی زندگی میں صرف انسان ہی بن جائیں تو کمال ہو جائے۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی کو جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ اے اللہ، ان کو بھی صبر عطا کر جو چہرے سے مسکراتے ہیں مگر اندر سے بہت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہو تو عاجز لوگوں سے کریں۔ عاجز لوگ تکلیف نہیں دیتے، محبت کے بدلے عشق کرتے ہیں۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینہ استعمال کیجیے، دوربین نہیں۔ اچھا انسان مطلب ہی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جب تم خود کو اللہ کا پسندیدہ بنانا چاہو تو سب سے پہلے دل سے یہ خوف نکال پھینکو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ دل دکھانے کے بعد بھی جو آپ سے شکایت تک نہ کرے، یقین مانے اس شخص سے زیادہ آپ سے محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ سے محبت کرنے والا شخص آپ کو سنے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں اتنا مصروف نہیں ہوتا کہ کچھ لمحے نہ نکال سکے۔ دل دکھانے کے بعد بھی جو آپ سے شکایت تک نہ کرے، یقین مانے اس شخص سے زیادہ آپ سے محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ لوٹ کر یادیں آتی ہیں، وقت نہیں۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہیں، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ ہزار عنوان گفتگو تھے رہ گئے یہ سوچ کر یہ بات انہیں ناگوار ہوگی، یہ لفظ انہیں ناپسند ہوگا۔ خاموشی کو بھی سنا کریں، یہ بہت خوبصورت باتیں کرتی ہے۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ختم کریں یہ مایوسی اور سب نفرتیں، دل خدا کا گھر ہے، کوئی ابلیس کا ٹھکانہ نہیں۔ معافی سے کچھ نہیں ہوتا جناب، جو باتیں دل کو لگ جاتی ہیں وہ دل سے نہیں جاتی۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بناؤ اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ دعا الفاظ کا نہیں کیفیت کا نام ہے۔ محبت دو روحوں کی نہ ختم ہونے والی پرواز کا نام ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ اپنے بچوں کو کم عمری میں ہی رفتہ رفتہ اخلاق،
تمیز، احساس، برداشت، انکساری، تواضع، احترام اور تحمل سکھائیں۔ کھانا تو حیوان بھی اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔